خارج کیا، یہ اسی گمراہی میں گر گیا اور اسی فتوے کی زد میں آیا، اور اس نے بھی اپنا ایک عقیدہ بنایا اور اپنی کتاب توحید المسلمین میں اس کا تذکرہ کیا، کہا اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ عام لوگ اللہ کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں، اللہ کی کوئی صفت حاضر کی نہیں ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام اس قسم کا نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ حاضر ہے۔ اللہ ناظر ہے، آسمان پر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے اللہ حاضر ہے، کس کے آگے؟ ہمارے آگے۔ حاضر وہ شخص ہوتا ہے جو درجے اور مقام میں کم ہوتا ہے۔ لوگ حاضر ہوتے ہیں قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، وکیل حاضر ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، مجرم حاضر ہوتا ہے عدالت میں۔ کبھی کسی نے یہ بھی سنا کہ جج حاضر ہوتا ہے ملزم کے سامنے؟ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے اللہ حاضر ہے، کہاں؟ ہمارے سامنے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کم ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ نعوذ باللہ بہت اونچا ہے۔ ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی باقی سارے انبیاء قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ کس کے سامنے؟ رب کے سامنے۔ فرشتے حاضر ہوں گے رب کے سامنے، رب کسی کے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ شخصیت جس نے کراچی میں اپنی جماعت کی ابتدا کی اور تاریخ ذکر کی کہ میں نے جماعت المسلمین 1385 ہجری میں قائم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون ویأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجال اور کذاب آئیں گے اور اس قسم کی باتیں کریں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے وہ باتیں سنی نہ تمہارے آباء و اجداد نے وہ باتیں سنی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان ڈاکوؤں اور چوروں سے بچ کر رہنا، ان دجالوں اور کذابوں سے بچ کر رہنا، نہ وہ تمہارے قریب آئیں نہ تم ان کے قریب جانا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اسی لیے محمد ابن سیرین، ان کا قول مسلم کے مقدمے میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دین، یہ علم دین ہے، دیکھنا اپنا دین چوروں اور ڈاکوؤں سے نہ لے لینا کہ کہیں وہ ملاوٹ کر کے تمہیں شربت کی جگہ شراب پلا دیں۔ اس کا سب سے بڑا اعتراض جماعت اہل حدیث پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا، تم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا۔ یہ شریعت سازی ہے اور شریعت سازی شرک ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین
دلیل یہ دی کہ کیا ان کے اللہ کے انہوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو مسئلے گھڑ گھڑ کر دیتے ہیں؟ کہاں تمہارا نام اہل حدیث ہے؟ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اور تم نے مسلم نام کی بجائے اہل حدیث نام اختیار کیا، اس لیے تم سب کے سب دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلم نہیں رکھا۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ کہ ہمارا نام اللہ نے صرف مسلم رکھا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلم نہیں رکھا، اور اس کے لیے ادلہ ہیں، کوئی ہوائی بات نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ نبی کے صحابہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، اے مومنو، جو شخص تمہاری طرف سلام کہے تم اس کو پلٹ کر یہ نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں۔ اللہ نے یہاں کلمہ پڑھنے والے شخص کا نام مومن رکھا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں انما المؤمنون اخوہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کا نام مومن رکھا۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کون کامیاب ہو گیا؟ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا دوست ہے۔ یہاں اس نام کا تذکرہ کیا جس کا یہ واویلا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے قرآن میں اس کلمہ پڑھنے والے شخص کا نام مومن رکھا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تم میں سے چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، جو بھی عمل صالح کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کا نام مومن رکھا، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف نام ذکر کیے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ایک، والمؤمنین والمؤمنات، دو، والقانتین والقانتات، تین، والصادقین والصادقات، چار، والصابرین والصابرات، پانچ، والخاشعین والخاشعات، چھ، والمتصدقین والمتصدقات، سات، والصائمین والصائمات، آٹھ، والحافظین فروجہم والحافظات، نو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ 10 نام کلمہ پڑھنے والوں کے اللہ نے اس قرآن کی آیت میں ذکر کیے۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ نے ان 10 ناموں پر اکتفا کیا ہو اور کہا ہو کہ صرف 10 نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی اور نام ذکر کیے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 نام اللہ تعالیٰ نے اور ذکر کیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ قرآن میں ایک اور نام ذکر کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو انصار اللہ بن جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ذکر کیا، جو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواری ایک اور نام ذکر کر کے کہا، انصار اللہ نیا نام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حواری کا لفظ نکالا، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواری کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ نیا نام ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ہوا سماکم المسلمین،
اللہ نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا، یہ دعویٰ باطل ہے، اور اس دعویٰ نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا، یہ دعویٰ باطل ہے، اور اس دعوی باطل کی بنیاد پر مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا کھلی گمراہی ہے۔ قرآن ایک اور نام ذکر کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کی آیت ہے۔